علیکم، حکم کریں بھائی. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے اللہ یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. بڑا انتظار کرواتے ہیں اللہ یاری صاحب بات کرنے کے لیے، ہم نے مختصر سی بات کرنی ہوتی ہے. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. اچھا جی سر. سر جی، میں آپ کو 1.5 سال سے سن رہا ہوں تقریباً. جی کہاں سے کال کیا آپ نے ندیم صاحب؟ جی کہاں سے کال پاکستان فرمایا؟ ملتان سے. کہاں سے؟ پاکستان ملتان سے. ملتان. ملتان سے. ملتان بہت ٹھیک ہے جی. زبردست. جی جی. اچھا تو یہ جھگڑے جو اختلافی ہیں وہ تو ختم ہوں گے نہیں، ٹھیک ہے نا جی. جی تو مجھے یہ شوق ہوا کہ میں کچھ اپنے طور پہ تحقیق کروں. جی سر. ٹھیک ہے جی. جی تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کتب احادیث جو اہل سنت کی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ان میں سے احادیث پڑھ رہا ہوں نا. جی جی. تو آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت نہیں ہے یا وہ کافر ہیں، یہ آپ کی ہے نا. جی اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے بخاری شریف سے. جی وہ حدیث یہ ہے کہ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3685. 3685. ٹھیک ہے جناب. 3685. ہاں 85. جی اس کو ذرا پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. پوری حدیث کو پڑھنا ہے، پورا ترجمہ کرنا ہے. ابن عباس نے کہا کہ عمر جو ہے یہ تو شیعہ حدیث نہیں ہے نا. دیکھیں احادیث میں جھوٹی احادیث بنانا کوئی مشکل تھوڑی ہے. جھوٹی احادیث یہ کوئی بات میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. ہاں پڑھ کے سنائے. حدیث ہے پڑھ کے سناؤ بھائی، پڑھ کے تم سناؤ. ہاں جب عمر کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے لاش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے. لاش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا. اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا. میں نے دیکھا تو وہ علی تھے. پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور ان کی لاش مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں. اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا. میرے یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے. دیکھو بھائی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. اب سن لو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا. کیا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ ہارون تمنا کرے کہ اس کی عمل ہارون علیہ السلام کے عمل اس جیسا ہو، یعنی اس کے عمل ہارون سے بھی بہتر ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ آپ حدیث نہیں. آپ مجھے بتائیں ابو بکر عمر نے کب ایمان لایا؟ بڑھاپے میں کلمہ پڑھا نا، جوانی میں تو نہیں پڑھی نا. ابو بکر عمر کی عمر کس میں گزری ہے؟ اسلام میں گزری ہے یا کفر میں گزری ہے؟ کفر میں گزری ہے نا. یہ تو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے تھے. ابو بکر عمر کب مسلمان ہوئے؟ اور بڑھاپے میں مسلمان ہوئے نا. اچھا تو پھر آگے چلیں. آگے نہیں چلے نا. آپ سنیں نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث جو ہے یہ باطل ہے، جھوٹ ہے. اور بھائی کیا بنی اسرائیل جھوٹ ہے کیسے؟ بخاری ابھی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. پہلی دلیل سن لیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. کیا بنی اسرائیل میں ایسا شخص ہے جس کے عمل ہارون سے بہتر ہو؟
جس کا نماز ہارون سے بہتر ہو، جس کا ایمان ہارون سے بہتر ہو، جس کا تقوی اس سے بہتر ہو، کہ ہارون تمنا کرے کہ کاش اس کے عمل میرے ہوں؟ یار تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تمنا کریں کہ کاش عمر کے اعمال میرے ہوں؟ آپ پھر صرف اب یہ او بھائی پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں مزید. دیکھو بھائی، ابو بکر عمر کب مسلمان ہوئے؟ بڑھاپے میں. اور ان کی عمر تو بت پرستی میں گزری ہے، ان کے اعمال تو کوئی اعمال ہے ہی نہیں. یہ تو بڑھاپے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بت کے سامنے سجدہ کیا ہی نہیں ہے. ایک شخص ہے، اور سن لو بھائی، ایک شخص ہے جس نے کبھی بت کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا. ایک ہے دوسرا جو بڑھاپے میں کلمہ پڑھا، اس کے آخر زندگی تک وہ بت پرستی میں گزری. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ وہ کاش میں اس کے عمل میرے ہوں؟ پھر میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، ابو بکر عمر جنگوں سے بھاگے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر جنگ میں اسلام کو اگر فتح ہوئی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے. تو یہ کیسے تمنا کر سکتا ہے کہ اس کے عمل جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ اس کے ہوں، امیر المومنین علیہ السلام کے ہوں؟ تو یہ پتہ ہے نا کہ حدیث ہی جھوٹی ہے بھائی. جھوٹی حدیث بنانے کا کیا خرچہ ہے بھائی؟ کوئی خرچہ ہی نہیں. آپ بیٹھ کے بنا دو، کوئی خرچہ ہی نہیں جھوٹی بات بنانے کا، پروپیگنڈا کا. اچھا، جنگ سے بھاگنے والی جو بات ہے وہ آپ یہی بخاری شریف کی حدیث ہے 3699 3699، یہ پڑھیں ذرا. آپ پڑھو 3699. اب پتہ چلا نا. اب اس کا جواب دینا ذرا. جو ہارون ہے وہ کیا تمنا کر سکتا ہے کہ کسی امتی کا عمل جو ہے اس کے عمل ہو؟ یا امتی کی ہمیشہ تمنا ہوتی کہ کاش میرا عمل ہارون جیسے ہو؟ ہارون کرے نہ کرے، مولا علی تو کر رہے ہیں. نہیں ہو، یہ جھوٹ ہے نا، یہ جھوٹ ہے بھائی. جھوٹے حدیث کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. یہ پڑھیں، یہ بھی آپ کہیں گے جھوٹی حدیث ہے. بالکل بالکل. 3699 بخاری شریف. بخاری کے روایت ہمارے لیے نزدیک حجت نہیں ہے. بخاری کی روایت قرآن کے خلاف ہیں. جس شخص کے اعمال ہبط ہو چکے ہیں وہ کیسے صدیق ہو سکتا ہے؟ حدیث تو پڑھیں. حدیث جھوٹی ہے بھائی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ شیعوں پہ حجت نہیں. یہ باتیں وہ بھی جھوٹی ہے، وہ بھی جھوٹی ہے، پھر سچی کیا ہے؟ بالکل سچی ہے. قرآن سچی ہے نا. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ متواتر فریقین ہے، اس پہ فریقین کی روایات ہیں اس پہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو جنگوں سے بھاگ گئے یہ سچی ہے. یہ جو اب بڑھاپے میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان کے اعمال سب کو پتہ ہے. آپ جیسا کٹر رافضی مصر سے اٹھ کے مدینہ گیا ہے اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوالات کیے ہیں. یہ 3699 حدیث پڑھیں نا آپ. میرے عزیز میرے بھائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھ ابھی اگر میرے پاس یہاں پہ کوئی ہندو آ جائے، اپنا کتاب نکالے، اس کا کتاب کا نام ہے گیتا، اس میں دیکھو یہ اس میں تو لکھا ہے، اس میں دیکھا شیوا جی کا کیا بات ہے. شیوا جی آسمان میں نیچے ہے، وہ رزق دیتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے. اس میں لکھا ہے گائے آپ نہیں کھا سکتے. تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ یہ جھوٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اب بھی آپ بھی جو ہے نا، او بھائی آپ شیوا جی لے کے آئے ہیں، شیوا جی کے کتاب کو لے کے آئے ہیں. او بھائی آپ جو وہ